बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी कराची में अमन अमान से मुतालिक IG सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास के बारे में। सरहद पार सूरत हाल के बाद मौसूल होने वाली खुफिया इत्तलात का जायज़ा लिया गया। एडिशनल IG ने कहा दहशत गर्दी के खदशात हैं, दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी सख्त बनाई जाए, हर ज़िला में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स हर वक्त अलर्ट रखी जाए। IG का CTD और स्पेशल ब्रांच को ज़िलाई पुलिस को बर वक्त इंटेलिजेंस फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। IG सिंध ने कहा तमाम अफसरान हसास मकामात का खुद जायज़ा लें, फील्ड में मौजूद रहे, रोज़ाना 2 बार जनरल होल्ड अप और स्नैप चेकिंग यकीनी बनाए। IG ने गदागरों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दिया। कराची में दहशत गर्दी के खतरात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। IG सिंध और एडिशनल IG कराची की पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत। शहर के 75 से ज़ायद आबादियों में कलअदम तंजीमों के दहशत गर्दों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से खुफिया रिपोर्ट भी जारी की गई है। तफसीलात क्या है जानेंगे अदनान राजपूत से। अदनान बताएगा रिपोर्ट में क्या कहा गया है। जी बिल्कुल, कराची में दहशत गर्दी के खतरे के बायस सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। IG सिंध और एडिशनल IG कराची ने भी पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत दी है, जबकि स्पेशल ब्रांच पुलिस की खुफिया रिपोर्ट ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें बताया गया है कि कराची के 75 से ज़ायद आबादियों में कलअदम तंजीमों के दहशत गर्दों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। 8 अहम शाहराहों के जरिए दहशत गर्दों की नकलो हरकत भी रिकॉर्ड की गई है और रिपोर्ट में बताया गया है कि स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्तों को भी दहशत गर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय, ईरानी और अफगानी खुफिया एजेंसियां दहशत गर्दों की फंडिंग में मुलविस हैं। दहशत गर्दों का निशाना CPEC, सरकारी इमारतें, दफातर और दीगर हसास मकामात हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि कलअदम BLA, BLF समेत 5 दीगर दहशत गर्द तंजीमों के इत्तेहाद की इतलात हैं। कलअदम मजीद ब्रिगेड, सिंधु देश लिबरेशन, GS सिंध मुत्तहिदा हमाद से भी मुतल्लिक खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, जबकि दहशत गर्द तंजीमों के 3 बड़े सरबराहान के नाम भी खुफिया रिपोर्ट में सामने आए हैं। मजीद रिपोर्ट में बताया गया है कि SRA के सरबराह असगर अली शाह और डॉक्टर शफी बरफत ग्रुप ने दहशत गर्दों की हिमायत जारी रखी हुई है। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लिया जा रहा है। तालीम याफ्ता नौजवानों की जहन साजी के लिए तालीमी इदारों के इस्तेमाल का भी इंकशाफ हुआ है। तहम रिपोर्ट में अफगानिस्तान से जारी स्मगलिंग लेन पर कड़ी नज़र रखने की सिफारिश की गई है और खुफिया रिपोर्ट पर आला पुलिस हुकाम की तमाम थानों को इंटेलिजेंस बेस्ड कॉम्बिंग ऑपरेशन करने की हिदायत भी दी गई है। बहुत शुक्रिया अदनान तफसीलात के लिए। कराची के मामलात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इन एक्शन। एक ही दिन में वज़ीर आला, सूबाई वज़ीर इत्तलात और कराची पुलिस चीफ से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो को सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने सूबे में ट्रांसपोर्ट मनसूबों समेत महकमा इत्तलात की कारकर्दगी से आगाह किया। AIG आज़ाद खान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को शहर में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। पाक फ़ज़ाइया ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान के 3 सूबों में कार्रवाई की। 100 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक और उनके ट्रेनिंग कैंप तबाह हुए। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान अब जनाजे नहीं उठाएगा, एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। तरलाई, बनू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। इन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान में कार्रवाई की गई। हमले सिर्फ दहशतगर्द पनागाहों और तरबियती कैंपों पर की गई। दहशतगर्द बच्चों और खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन में खवारिज के ठिकाने मौसर अंदाज में निशाने बनाए गए। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR का बताना है कि हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मानसहरा में अदा की गई। सीनियर फौजी अफसरान, इलाके के उमायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिपाही करामत शाह की नमाज जनाजा पिशावर में अदा की गई। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल गुल फराज और सिपाही करामत बन्नू में फितना खवारिज के बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुँच गए। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वो लंदन से दोहा पहुँचे। किंग हमद एयरपोर्ट पर कतरी वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खुलैफ़ी ने इस्तकबाल किया। कतर में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद आमिर और सिफारती अमला भी इस्तकबाल के लिए मौजूद था।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اتاتار اور طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ وزیر اعظم دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ توانائی کے شعبے میں شراکت داری، عوامی روابط کے فروغ، تجارت، سرمایہ کاری، افرادی قوت کی برآمد، انفراسٹرکچر کی ترقی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کا دورہ قطر دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کی عکاسی ہے۔ سندھ حکومت کے خلاف سازشیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اطلاع شرجیل میمن کا وفاق کی اتحادی ایم پاکستان اور وفاقی وزراء کی نفرت انگیز تقاریر پر رد عمل۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا ہے، سندھ حکومت کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور سازشوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایم اور بعض وفاقی وزراء منظم سوچی سمجھی پروپیگنڈا مہم میں مصروف ہیں۔ وفاق ایک طرف تعاون مانگتا ہے، دوسری جانب اتحادی اور وفاقی وزراء سندھ کے خلاف روزانہ گھناؤنی سازشوں میں مصروف ہیں۔ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی قیادت سے درخواست کرتی ہے وفاق سے وضاحت طلب کی جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا استعفیٰ مانگنے پر فاروق ستار کا جوابی وار۔ ایم پاکستان کے رہنما نے صدر مملکت آصف زرداری کا استعفیٰ مانگ لیا۔ فاروق ستار نے کہا، پیپلز پارٹی سے ایم کا ایک عہدہ برداشت نہیں ہو رہا، ایک شخص انہیں کھل رہا ہے، مردوں کی طرح میدان میں مقابلہ کرو۔ ایم پاکستان نے کارکنوں کو بلدیاتی انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی ہے۔ اجلاس میں سانحہ گل پلازہ کی شفاف تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اجلاس کی جانیں گے رافع حسین سے، بتائے گا رافع۔ دیکھیں، سانحہ گل پلازہ کے حوالے سے تحقیقاتی کمیشن نے ایم کو نہ سننے پر ایم نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اب فیصلہ کیا ہے کہ ایم سانحہ گل پلازہ کی شفاف تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ جائے گی۔ ذرائع ایم کا یہ کہنا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن نے ایم کی تحریک بننے کی درخواست تسلیم نہ کی تو سڑکوں پر بھی آنے کا آپشن ایم کے پاس موجود ہے۔ دوسری جانب ایم پاکستان نے کارکنان کو بلدیاتی انتخابات کی تیاری شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بعد مرکز پر مرکزی شعبہ جات کے ذمہ داران اور ارکین اسمبلی کا ایک اجلاس ہوا تھا، جس میں قائد مقبول صدیقی نے ہدایات جاری کی ہیں۔ اس اجلاس میں مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، انیس قائم خانی، عبد الحق اور رکانہ طیب موجود تھے۔ قائد مقبول صدیقی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے 10,000 امیدواروں کی ضرورت ہوگی، اس لیے تنظیمی ذمہ داران بلدیاتی امیدواروں کی فہرست تیار کرنا ابھی سے ہی شروع کر دیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوں گے، دوسرے مرحلے میں بلدیہ عظمیٰ کے انتخابات ہوں گے، اس لیے اس کی بھرپور تیاری کی جائے۔ اور سانحہ گل پلازہ پر سپریم کورٹ جانے کا بھی فیصلہ ایم نے کر لیا ہے، کیونکہ تحقیقاتی کمیشن نے فریق نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، رافع حسین اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔ خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں ریس لگاتے امیر زادے نے فوڈ ڈیلیوری بوائے کو کچل ڈالا۔ حادثے کے ذمہ دار نوجوان اسپتال پہنچنے کا بہانہ بنا کر رفو چکر ہو گئے۔ رائڈر فرحان کو کچلنے والا معروف اسسٹنٹ کمشنر کا بھتیجا نکلا۔ ملزم اصغر علی بھنگوار کو پروٹوکول میں تھانے لایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے لواحقین قانونی کارروائی نہیں چاہتے۔ کراچی میں سحری کے وقت تیز رفتار ٹینکر نے 2 معصوم کچل دیے۔ ننھی ساحرہ چچا کے ساتھ جوس پینے جا رہی تھی کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ دوسرے واقعے میں آئل ٹینکر کی ٹکر سے 4 سال کا وسیم جاں بحق ہو گیا۔ کورنگی کراسنگ پل کے قریب سحری کے وقت تیز رفتار آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری۔ چچا اور چھوٹے بھائی کے ساتھ جوس پینے کے لیے جانے والی ننھی ساحرہ موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ ساحرہ کے چچا اور 1 سالہ چھوٹے بھائی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ آئل ٹینکر ڈرائیور کو شہریوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ دوسری جانب کورنگی 100 کوارٹرز کے علاقے میں واٹر ٹینکرز کی ٹکر سے 4 سال کا وسیم جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے واٹر ٹینکر کا ڈرائیور گاڑی سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کراچی میں انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے فنڈز دستیاب ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا، کراچی صوبے کی معیشت کا انجن ہے۔ کراچی کی ترقی دراصل سندھ کی ترقی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ فنڈز دستیاب ہیں، اب توجہ نتائج اور عوام کو نظر آنے والی پیش رفت پر ہونی چاہیے۔ اگلے اجلاس میں ہر منصوبے کی ٹائم لائن رپورٹ پیش کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کا ایسا علاج کیا جائے جس سے ان کے خاندان کو اطمینان ہو۔ درخواست ہے عدم اعتماد فاصلے ختم کریں۔ راجہ ناصر عباس کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا، ہم احتجاج کے لیے نکلے تو پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے۔ پارلیمنٹ کو تالے لگانا کیا پارلیمان کی توہین نہیں؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا بولے، پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش پر انتظامیہ نے اقدامات کیے۔ ایک شخص ضد پر کھڑا ہو، بات ماننے کو تیار نہ ہو تو اس کا کیا کریں؟
سیاستدان تو مساق جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، کیا یہ شخص سامنے آیا؟ تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سرکاری رپورٹ مسترد کر دی۔ سینئر رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا بات اب آنکھ سے آگے نکل گئی ہے۔ جیسا علیمہ خانم نے کہا بانی کی جان کو درپیش خطرات پر سب کو تشویش ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے سابق وزیر اعظم کا مکمل طبی معائنہ کرانے کا مطالبہ کیا، کہا گھر والوں اور ذاتی معالج کو اعتماد میں لے کر علاج کروایا جائے۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کا احتجاج۔ پی ٹی آئی ارکان نے بانی کے مقدمات مقرر کرنے، اہل خانہ سے ملاقات کرانے، بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجوں سے معائنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ، عامر ڈوگر، شفیع جان، محمد حسین، شاہد خٹک اور دیگر ارکان اسمبلی شریک ہوئے۔ گل پلازہ کراچی میں آگ لگنے کے بعد 2 گھنٹے میں ریسکیو ورکر پہنچ جاتے تو بہت سے لوگ بچ جاتے۔ چھت سے راستہ بن سکتا تھا لیکن نہیں بنایا گیا۔ سانحے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی سماعت میں نئے سوال سامنے آ گئے۔ سماعت کے دوران صحافیوں اور مختلف محکموں کے حکام نے بریفنگ دی۔ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے بتایا 10:30 یا 32 منٹ پر آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ ڈی وی آر بیسمنٹ والی ملی۔ آگ لگنے کے بعد کی صورتحال سی سی ٹی وی میں ہے۔ نظر آیا بیسمنٹ میں لوگ بہت ریلیکس تھے، دھوئیں کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل تھا۔ 17 میں سے 4 دروازے کھلے تھے۔ جوڈیشل کمیشن نے سوال کیا دروازے کھولنا یا بند کرنا کس کا استحقاق تھا؟ دروازے فوری کھلنے چاہیے تھے۔ ایس ایس جی سی حکام نے بتایا پلازا میں گیس کے 4 کنیکشن تھے، 2 کمرشل، 1 صنعتی اور 1 گھریلو کنیکشن تھا۔ آگ لگی تو گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری تھی۔ صحافی نے بتایا آگ لگنے کے بعد جاپان سے ملنے والی ریسکیو وہیکل استعمال ہی نہیں کی گئی۔ سائڈ فائر اسٹیشن سے گاڑیاں نہیں بلوائی گئی۔ وفاق نہ صوبہ، با اختیار میگا سٹی گورنمنٹ ہی کراچی کا حل ہے، پیپلز پارٹی کو یہ حق دینا پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کہتے ہیں 26ویں 27ویں ترمیم آ گئی، با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے ترمیم کیوں نہیں آتی؟ سندھ لوکل ایکٹ لانے میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں جماعتیں شامل تھیں، اب کراچی والے ریلیف کے لیے ترس رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم ہوئی، اسی طرح ایک ترمیم 140A کی نہیں آتی، با اختیار بلدیاتی نظام کی نہیں آتی۔ ایم کیو ایم مطالبہ کر رہی ہے تو کس سے مطالبہ کر رہی ہے؟ ایم کیو ایم تو خود وفاق کا حصہ ہے، وفاقی حکومت کے اندر شامل ہے۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے نظام کو ختم کر کے پھر سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس لا کر 2013 کا وہ نظام کو سب کو ختم کر دیا گیا، اور اس نظام کو ختم کرنے میں بھی کون لوگ شامل تھے؟ یہی پیپلز پارٹی، یہی ایم کیو ایم تھی۔ آج بھی ہمارا واضح مطالبہ یہ ہے کہ نہ وفاق نہ صوبہ، کراچی کا حل با اختیار میگا سٹی گورنمنٹ ہے جو پیپلز پارٹی کو دینا پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے میت کو گھر پہنچانے کے لیے ایمبولینس سروس کی منظوری دے دی۔ بڑے سرکاری اسپتالوں اور ہر تحصیل میں سرکاری وہیکل سروس شروع کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ اجلاس میں پرائیویٹ ایمبولینس سروس کو بھی ریگولرائز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ہر تحصیل میں اسپتال سے گھر میت لے جانے کے لیے کم از کم 1 وین میسر ہوگی۔ مرحوم کے لواحقین 1122 پر کال کر کے یا اسپتال کاؤنٹر سے مفت وین سروس لے سکیں گے۔ اسپتال سے میت دوسرے شہر لے جانے کی سہولت بھی مفت دی جائے گی۔ ایف آئی اے امیگریشن نے کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی عرب سے ڈی پورٹ کی جانے والی خاتون کو حراست میں لے لیا ہے۔ خاتون ایجنٹ کے ذریعے بیرون ملک گئی تھی اور خاتون نے انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کے حوالے سے انکشافات کیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف کراچی صلاح الدین سے۔ صلاح الدین بتائیے۔ دیکھیں بالکل کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایف آئی اے امیگریشن کی کارروائی ہے۔ سعودی عرب سے ڈی پورٹ خاتون مسافر گلشن بی بی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ خاتون کا تعلق بہاولپور سے بتایا جاتا ہے۔ امیگریشن کلیئرنس کے دوران خاتون مسافر نے اہم انکشافات بھی کیے ہیں۔ خاتون مسافر کا ایجنٹ کی معاونت سے بیرون ملک روانگی کا بھی اعتراف کیا گیا ہے۔ سعودی عرب پہنچنے پر منظم انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کے حوالے سے کیے جانے کا بھی انکشاف سامنے آیا۔ مسافرہ مبینہ طور پر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ مقامی حکام کی جانب سے گرفتاری اور سزا کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب سے انہیں ڈیپورٹ کیا گیا۔ ملزمہ کو مزید قانونی کارروائی کے لیے تحویل میں لے لیا گیا اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث دیگر سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مار کارروائی جاری ہے۔ جی آپ کا شکریہ صلاح الدین تفصیلات کے لیے۔ سعودی قیادت کی ہدایات پر پاکستان کے باہم جڑے ہوئے بچے سفیان اور یوسف اہل خانہ کے ہمراہ آپریشن کے لیے ریاض پہنچ گئے۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد فوری طور پر بچوں کو کنگ عبداللہ اسپیشلسٹ چلڈرن اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا طبی معائنہ اور ضروری ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ بچوں کے اہل خانہ نے پرتپاک استقبال، مہمان نوازی اور سخاوت پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے۔
ایران سے کشیدگی، دنیا کا سب سے بڑا امریکی بحری بیڑا USS جیرالڈ R4 یونان کے جزیرے کریٹ کی سودابے بندرگاہ پہنچ گیا۔ بیڑے پر درجنوں جنگی طیارے موجود ہیں۔ امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو جوہری تنازع حل کرنے کے لیے 10 سے 15 دن کی مہلت دے دی ہے۔ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ ایران نے بھی خلیج فارس میں امریکی جہازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی نظام تیار کر لیا۔ میزائل، ڈرون اور آبدوزوں پر مشتمل جدید سسٹمز کی تنصیب مکمل کر لی۔ ایرانی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایران میں حکومت کی مخالف اور حق میں پھر مظاہرے شروع ہو گئے۔ مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء کے مظاہرے جھڑپیں بھی ہوئیں۔ امی کبیر یونیورسٹی میں حکومت کے حامی اور مخالف طلباء گتھم گتھا ہو گئے۔ بعض طلباء نے بادشاہت کی بحالی کے نعرے بھی لگائے۔ شریف یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ایران میں کچھ طلباء کی جانب سے انقلاب مخالف نعرے لگائے گئے۔ حالیہ مظاہروں کے دوران جاں بحق افراد کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ گرفتار شدگان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ شہید بہشتی یونیورسٹی کی فیکلٹی آف سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشنل سائنسز میں دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جمعرات کو جنیوا میں ہوں گے۔ عمانی وزیر خارجہ سید بدوال سعیدی نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا اگلا دور جمعرات کو جنیوا میں ہوگا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کیا کہ خوشی ہے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مثبت پیش رفت ہوئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات جنیوا کے عمانی سفارت خانے میں ہوں گے۔ مری کی مال روڈ پر واقع 1857 سے قائم تاریخی جنرل پوسٹ آفس کی عمارت کو مالی مفادات کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مری سے شاہد ممتاز عباسی۔ کوثار کا تاریخی ورثہ خطرے میں، GPA کی عمارت نجی کمپنی کے حوالے۔ وفاقی محکمہ ڈاک نے 4 کنال 10 مرلہ پر محیط اس قومی اثاثے کو 2 کروڑ 69 لاکھ روپے سالانہ کے عوض کرائے پر دے دیا ہے۔ معاہدے کے فوراً بعد عمارت کے 90% حصے کو سیل کر کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قومی ورثے کو اپنی تحویل میں لے کر اس کی تحویل و آرائش کر کے اس کو خوبصورت بنایا جائے اور اسے باہر رکھا جائے۔ رات کے وقت عمارت کو منور کرنے والی لائٹس بھی گل کر دی گئی ہیں۔ ڈاک خانے اور میوزیم ایک چھوٹے سے 2 منزلہ حصے تک محدود کر دیا گیا ہے، جس کے مستقل خاتمے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے بعد مری کے شہریوں، کاروباری تنظیموں اور سیاحوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ قومی ورثے قوم کی وراثت ہوتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ قومی ورثوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ شاہد ممتاز عباسی، ARY نیوز، مری۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ شہریوں نے سحری کے لیے حسین آباد فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر لیا ہے۔ کراچی کے شہری کہتے ہیں کہ سحری اور افطاری کے اوقات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں۔ مہنگائی کے باوجود سحری کے لیے ہوٹلوں سے کھانا خرید کر لے جانے پر مجبور ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں چاند نواب۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حسین آباد کی فوڈ اسٹریٹ پر۔ سحری کے لیے یہاں چٹپٹے پکوان تیار کیے جا رہے ہیں۔ نہاری ہے، بریانی ہے، چائے ہے، پراٹھا ہے، بہاری کباب ہے، گولا کباب ہے، چکن ٹکا ہے، لاہوری چرغا ہے، اور یہاں پہ تمام سحری کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور روزدار سحری کے لیے خریداری بھی کر رہے ہیں۔ ہوٹلوں پر چائے پراٹھے بھی کھا رہے ہیں، یہاں سے اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے روزہ رکھ سکے۔ گیس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کسی علاقے میں آ رہی ہوتی ہے، کسی علاقے میں نہیں آ رہی، سو ایسے ہر بندہ اسٹریٹ فوڈ کا رخ کرتا ہے۔ برا حال ہوئے ہوا ہے، گیس نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، لوگ باہر سے سحری کرتے ہیں، باہر سے کھانا لیتے ہیں۔ وائٹ بریانی بھی ہے، بیف بریانی بھی ہے، اور پلاؤ بھی بناتے ہیں ہم لوگ۔ سحری کے لیے بڑا اسپیشل رکھا ہوا ہے، اگر پلاؤ ٹرائی کریں تو بہت زبردست ہوتا ہے ہمارا۔ یہاں پر جو دکاندار ہیں ان کا کہنا ہے کہ سحری کے لیے خاص طور پر انتظامات کیے گئے ہیں جس میں مزیدار پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ جی، ماہ سیام کی عبادات کے دوران تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیجیٹل قرآن پاک کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ کراچی سے روبینہ علوی کی رپورٹ۔ پاک کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، اسی لیے عام دنوں سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا رجحان بھی اسی بابرکت مہینے میں زیادہ نظر آتا ہے۔ مسجد میں بھی رکھنا چاہ رہی ہوں اور ایک قرآن پاک جو گھر میں رکھنا چاہ رہی ہوں تاکہ بڑے حروف ہیں اور آسانی سے پڑھا جا سکے۔ بازاروں میں کئی طرح کے قرآن پاک کے نسخے دستیاب ہیں، جس میں ڈیجیٹل قرآن پاک بھی ہے، جس سے تلاوت کرنا اور تلفظ کی ادائیگی بھی آسان ہو گئی ہے۔ خانہ کعبہ کے جو لوگ امام ہیں ان کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں، قاری سدیس ہے، ماہر ہے، البیقی ہے، یہ میں نے نام سلیکٹ کر لیا۔
तिलावत करना चाहते हैं, तरावियों में पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ है इसमें। बुजुर्ग हजरात होते हैं जो घर के अंदर उनका रूटीन होता है 1000 दुरूद शरीफ पढ़ने का, या उनका जो भी मामूलात होते हैं, ये पूरी 1000 दाने वाली तस्बीह है। खूबसूरत रहलें मुख्तलिफ मटीरियल और नित नए डिजाइन में तैयार की जाती हैं ताकि तकमील कुरान करने वालों को हदियतन और तोहफतन दी जा सकें। रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी तौर पर ज़िक्र व अस्कार बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से तस्बीहात की खरीदो फरोख्त में इजाफा देखने के साथ साथ लोग हदियतन और तोहफतन कुरान पाक भी दोस्त अहबाब को देते हैं और खुशी महसूस करते हैं। कैमरामैन मुस्तफ़ा मेराज के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़, कराची। अक्सर लोग रोज़े की हालत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, ताहम माहिर नफ्सियात और उलमाए कराम कहते हैं बदतमीज़ी या लड़ाई झगड़े से रोज़े का कोई ताल्लुक नहीं। कोयटा से देखिए मंजूर अहमद की रिपोर्ट। लड़ाई झगड़ा, तल्ख कलामी और चिड़चिड़ापन। रमज़ानुल मुबारक में अक्सर सड़कों और बाज़ारों में ऐसा कुछ हो तो ये जुमला आम सुनने को मिलता है कि भाई मुझे रोज़ा लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई रोज़ा लगता है या ये महज बदतमीज़ी का एक बहाना है? सूबाई खतीब कोयटा मौलाना अनवारुल हक हक्कानी रोज़ा लगने की इस्तिलाह से इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना है कि ये इंसान की अपनी आदत पर मुनस्सिर होता है। तो ये रोज़े का वजह नहीं है, वो जो उनकी नफसानी और ज़ाती जो तरबियत कमज़ोर है ना, ये उसी का असर है। माहिर नफ्सियात रोज़े की हालत में गुस्से की कैफियत से बचने के लिए रातों को बिलावजह ना जागने, सबसे अहम ज़हनी ऐद करने को मौसर करार देते हैं। रोज़ा सब्र सिखाता है, लड़ना नहीं। अगर आपको आइंदा गुस्सा आए तो उसकी वजूहात और अल तलाश करें, बहाने नहीं। कैमरामैन अमीला मेंगल और रबीबुल्लाह कलंदरानी के साथ मंसूर अहमद, ARY न्यूज़, कोयटा। गवर्नर हाउस कराची में सजाया गया उम्मीद रमज़ान दस्तरखान बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और भाईचारे की आला मिसाल बन गया। इफ्तार डिनर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के साथ ईसाई, सिख और हिंदू बरादरी के अफराद भी शरीक हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राफे हुसैन। गवर्नर हाउस में अवामी इफ्तार डिनर का पुरनूर समा। इंडोनेशियन सना ख्वां ने तिलावत कलाम पाक से रोजेदारों के कुलूब को मुनव्वर किया। पांचवें रोजे में शहरियों की कसीर तादाद समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालबात और मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा बने मेहमान। इस्लामाबाद से बजरिया वीडियो लिंक खिताब में गवर्नर सिंह बोले, पाकिस्तान की दरगुजर और अफहाम व तफहीम की पॉलिसी को कमजोरी ना समझा जाए। अफगान हुकूमत को बताना चाहते हैं कि आपकी सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसे फिलफौर रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम हमारी रेड लाइन है। मुत्तहदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, गवर्नर हाउस को तासुब की नजर से देखने वाले बताएं पाकिस्तान में इतना बड़ा इफ्तार दस्तरखान कहां सजा है। इफ्तार डिनर के बाद खुशकिस्मत शहरियों को मिले प्लॉट और उम्रे के टिकट। आज मेरी वालदा का उम्रे का टिकट निकला है, जिसके लिए मैं गवर्नर साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। गवर्नर ऑफ सिंध ने हमें यहाँ पे बुलाया, हम बेनज़ीर यूनिवर्सिटी से आए एंड इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस हियर। दूसरी जानिब सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद बिन अल मालकी की दावत पर गवर्नर टिसोरी ने इस्लामाबाद में इफ्तार डिनर में शिरकत की और सऊदी वली अहद के लिए नई तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। जंग की खौफनाक तबाहकारियों के बावजूद गजा में सहरी की कदीम रिवायत बरकरार। खान यूनिस की तबाहाल गलियों और मलबे के ढेर के दरमियान नौजवान दफ बजाते और हमदिया अशार पढ़ते हुए लोगों को जगाने निकलते हैं। ये नौजवान इसराइली मजालिम के साए में भी उम्मीद का चिराग रोशन किए हुए हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कठिन हालात में सहरी जगाने वाले ग्रुपों की पुकार उन्हें हिम्मत और इस्तकामत फराहम करती है। अब बात T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें वेस्टइंडीज का धमाका अपने सुपर 8 के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 107 रन के भारी मार्जिन से आउट क्लास कर दिया। 255 रन के ताक़ुब में सिकंदर 11 147 पर ढेर हो गई। वेस्टइंडीज ने पहले खेल कर रवा इवेंट का सबसे बड़ा टोटल बनाया। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाना है तो इंग्लैंड को हराना है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का सुपर 8 मुकाबला कल पालीकेले में होगा। ग्रीन शर्ट्स का सुपर 8 का पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।